اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پروگرام جدید انسانی تاریخ کے دو امیر ترین افراد کے بارے میں ہوگا، جو ابھی تک جو جدید انسانی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ جب سے تاریخ متواتر لکھی جا رہی ہے اور اس کا ڈیٹا موجود ہے، آج کی تاریخ تک سب سے مشہور و معروف اور سب سے امیر ترین جو فرد گزرے ہیں وہ مالی کے بادشاہ اور ایمپرر یا وہاں کے موسیٰ، ان کا نام تھا موسیٰ منسا۔ اور جو مختلف کتابوں میں جو ریسرچ ہے اس میں اس کے مطابق وہ اس زمانے میں وہ سن 1312 سے لے کے 1337 تک بادشاہ رہے۔ اس زمانے میں وہ $400 بلین کی فارچون کے مالک تھے، ویلتھ کے مالک تھے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ تھے حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خان۔ یہ تو کل کی بات ہے، جو 1911 سے لے کے 1948 تک رہے۔ ان کی جو ویلتھ اس وقت تو ڈاکومنٹڈ اکانومی تھی، اور جو ہے وہ تقریباً موجودہ حساب سے 230 بلین بتائی جاتی ہے اس وقت تھی ان کی۔ یہ دونوں احباب کس طریقے سے یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اتنا پیسہ اور اتنی ویلتھ ہونے کے باوجود؟ ان کے اوپر یہ شعر جو ہے بڑا صادق آتا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ بہت زیادہ امیر ترین ہونے کے باوجود ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ جو جدید جو چینجز تھی وہ اپنی سلطنت میں نہیں لائی ہوئی تھیں، وہ ہم تھوڑا آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اور انہوں نے فورس ہی نہیں کیا ہوا تھا فیچر کے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مالی کے سلطان موسیٰ منسا، جو 9 ان کے بادشاہ تھے۔ یہ دنیا کی میجارٹی جو گولڈ ہے اس کو یہ کنٹرول کرتے تھے، اور یہ لیم لائٹ پہ جب آئی، جب انہوں نے 1324 میں جو آج کی تاریخ تک کا دنیا کا سب سے بڑا حج کا قافلہ لے کے آئے، 60,000 افراد پہ مشتمل، اور جس علاقے سے یہ ہوتے ہوئے آئے وایا قاہرہ مصر آئیے، تو یہ اتنے لوگوں میں سونا تقسیم کرتے تھے کہ سالہ سال تک جو ہے بعد میں بھی وہ سونے کی وہاں قیمت گر جاتی تھی۔ اور انہوں نے جو ہے یہ جو حج کیا اس کی دنیا میں بڑی شہرت یورپ تک اور ایشیا تک اور تمام ملکوں تک گئی کہ اتنا بڑا کوئی سلطان ہے۔ اور انہوں نے سعودی عرب جو اس وقت جو حجاز مقدس کہلاتا تھا، وہاں بھی جو ہے بڑے انہوں نے لوگوں کو انعام و اکرام دیے۔ وہاں کے جو حکمران تھے، جو راجے تھے، راستے کے حکمرانوں کو بہت ساری وہ تو طائف دیتے آئے۔ اور پھر ان کے تھوڑا بہت جو ہے آتے ہوئے جو آتا ہے تاریخ میں کہ مصر میں تھوڑا کوئی ان کی بدمزگی بھی ہونے والی تھی وہاں کے شاہ کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کے آ رہے تھے تو اس کو ایوائڈ کر دیا گیا۔ تو جن لوگوں کو اگر جانے کا اتفاق ہو تو مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری میں نے اسپیسیفکلی جو ہے اس کے اوپر عربی میں بے شمار کتابیں ہیں اور مصری رائٹر ہیں، کچھ ان کی انگلش میں بھی ہیں، اور بڑی جو ہے زبردست قسم کی جو ہے ان کے بارے میں معلومات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا جو ڈاؤن فال ہوا وہ یہ اس لیے ہوا کہ جب پتہ چلا یہ اتنا امیر ترین ملک ہے لیکن ان کی جو ہے وہ ڈیفنس کی کیپیسٹی اس طرح کی نہیں تھی۔ ڈیفنس کی کیپیسٹی جو ہے، جو آپ کی منیمم ڈیٹرنس، جو منیمم آپ کے پاس جو اسٹریٹجک ایسٹس ہونے چاہیے، اپ ٹو دی مارک اور اپ ٹو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ آف دا ورلڈ ہونے چاہیے، جو اس وقت دنیا میں وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ تو پڑوسی ممالک نے اس میں سر فہرست مراکش اور ماریتانیہ بھی تھے، اور باقی جو ہے وہ پرتگیزی، اور انہوں نے جو ہے اس ملک کو فتح کر دیا۔ اور آج کل دنیا کے قریب ترین ملکوں میں جو ہے وہ مالی کا شمار ہوتا ہے، البتہ وہ اس کی سونے کی کانیں سنبھالنے کے لیے فرانسیسی آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ تھوڑا پہلے کی بات ہے۔ اب یہ جو کل کی بات ہے ہمارے یہاں کی، وہ ہے میر عثمان علی خان، جو آخری نظام تھے حیدرآباد کے۔ ان کے پاس $400 ملین کا تو صرف سونا تھا۔ تو ایک ابھی آج موجودہ حساب سے ہم دیکھیں اگر، تو بندہ کہے گا یار کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ آسان سی بات ہے کہ اس زمانے میں $1 جو ہے وہ پہلے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو ہے $2.50 کا تھا، بعد میں $4 کا ہو گیا تھا، یا $3.25 کا تھا اور $4 کا تھا۔ 1948-49 تک $4 کا تھا۔ اور ہمارے یہاں جو ہے یہ شاید آپ کی چلیں یہ بھی اپ ڈیٹ میں کرتا چلوں
کہ 1971 تک جو ہے ڈالر 4 روپے 10 پیسے تک تھا، تو اس لحاظ سے ان کے پاس یہ اتنی بڑی فارچون تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا بینک بھی تھا، اور وہ بینک ہے جو آج انڈیا کا میرا خیال ہے سب سے بڑا کمرشل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، یہ جو بعد میں کنورٹ ہوا۔ اور تھوڑا میں اگر یہ بتاؤں کہ اگر وہ اس وقت جو ان کے پاس امپائر تھی، جتنی ویلتھ تھی، تو وہ چاہتے تو وہاں سے لیز پہ یا علاقہ خرید کے سمندر تک اپنی پورٹ بھی بلڈ کر سکتے تھے۔ اور جو انگریزوں کے ساتھ میر عثمان علی خان کے جو تعلق تھا، جیسے کشمیر کے راجا کے پاس اپنی فوج تھی جو 1.5-2 سال تک پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ گئی، مجاہدین کے ساتھ لڑ گئی، اگر وہ چاہتے تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو جو ہے حصے میں ملے تھے، کوئی 400 فائٹر جیٹ ملے تھے اور 600 ٹینک ملے تھے پرانے اس کے۔ وہ اگر چاہتے تو جو ان کے پاس $400 ملین سونا ہی تھا، اس کے 1000 ٹینک دنیا کے بہترین، اس زمانے میں 3 لاکھ سے 4 لاکھ ڈالر کا بہترین ٹینک سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور 7 بازاری کا زمانہ ہو گیا تھا، اور بہت سارا ملک اپنا اسلحہ آف لوڈ کر رہے تھے، اور یہ 1000 ٹینک، 1000 پاکستان اور 500 600 800 جہاز اور بہت اچھی فوج مینٹین کر سکتے تھے، اور ان کو کسی نے منع بھی نہیں کرنا تھا، چونکہ ہمارا مہاراجہ کشمیر جو ہے اس نے اپنی فوج مینٹین کی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے انڈیپینڈنٹ، یہ 1 سال تک رہے، تقریباً 1 سال تک یہ انڈیپینڈنٹ ریاست رہی، ان کے سفارت خانہ بھی رہے، تو قائد اعظم کی وفات کے دوسرے دن جو ہے وہاں پہ وہاں پولیس ایکشن ہوا۔ آئرن مین آف انڈیا سردار ولی بھائی پٹیل، اس کو انہوں نے جو ہے ان کی نگرانی میں انہوں نے وہ کیا، اور پولیس وغیرہ تھی ان کے، وہ تمام اثاثہ جات، تمام ویلتھ فارچون جو ہے وہ 4 دن میں وہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اگر ان کے پاس ایک اچھی فوج ہوتی، اور ان کے اگر اسٹریٹجکلی انہوں نے یہ ویژن کیا ہوتا کہ اگر یہاں سے انگریز جائیں گے تو میں پاکستان تو بہت دور ہے، وہ کمزور ملک ہے، انہوں نے کوشش بھی کی پاکستان کو جو ہے فورٹیفائی کرنے کی، مضبوط کرنے کی، لیکن وہاں سے نہیں ہوتا تھا، پاکستان بھی ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکا۔ تو ان کے ساتھ جو ہے یہ ہوا، اور انہوں نے اپنی جو کوئی پولیس وغیرہ تھی 3-4 دن انہوں نے مقابلہ کیا، تو بس اس کے بعد وہ ایک ٹریٹی سائن کر کے تو انڈیا کا حصہ بن گئے۔ یہ ہوا ان کے ساتھ۔ اچھا، جو میر عثمان علی خان تھے، ان کی جو ویلتھ ہے وہ یہ ٹاٹا، برلا یا یہ جو مکیش امبانی، گوتم اڈوانی، ان سے کئی گنا ڈبل سے تقریباً زیادہ ہی تھی، اور وہ ڈاکومنٹڈ تھی۔ اور 500 کا پہلا نوٹ جو ہے، روپے کا جو نوٹ، ان کی اپنی کرنسی جو تھی وہ سب سے پہلے ان کے بینک نے جاری کیا تھا، ان کا ایک سوورن اپنی اسٹیٹ کا بینک بھی تھا۔ اور یہ چلیں ضمناً یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کے جو بڑے راجے مہاراجے تھے، جن میں جو ہمارے ریاست بہاولپور کے نواب صادق عباسی تھے، یہ آگے خیرپور کے نواب تھے، یہ نظام حیدرآباد دکن والے تھے، جوناگڑھ والے تھے، یہ جو ہے ٹپس اور یہ تحفے طائف اور یہ فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے سعودی عرب والوں کی بھی، اور ان کے اپنے وہاں پہ سعودی عرب میں حجاج کرام کے لیے جو ہے اپنی جگہ تھی، اور ریاست بہاولپور کی اب بھی زمین اور پراپرٹی وہاں موجود ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو موسیٰ منسا تھے، تو ان کی جو ویلتھ ہے وہ اس وقت دنیا کے جو 2 بڑے، سب سے بڑے جو ہیں، جو نمبر 1 جو ہے وہ برنارڈ آرنولڈ ہیں، دوسرے نمبر پہ جو ہے ایلن مسک، اس کے ٹیسلا والے، ان کی دونوں کی جوائنٹ ویلتھ سے زیادہ تھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کو آپ نہیں کریں گے، اور آپ اسٹریٹجی کا آپ کے پاس تھنکر نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا حشر جو ہے اسی طرح سے ہوگا۔ تو میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان کی ڈیفنس کے اوپر وہ ہاتھ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جتنے مرضی آپ کے پاس ڈالر ہو، جتنے مرضی آپ کے پاس سونا و چاندی ہو، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فائٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ سروائیول کسی بھی دور میں اور کسی بھی لحاظ سے جو ہے دنیا میں کسی بھی سلطنت کا ممکن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ جو لوگ اس میں کوئی کرنا چاہیں تو اسٹڈی کرنا چاہیں اس کو، تو مزید جو ہے وہ میر عثمان علی خان کے بارے میں جو برٹش انڈیا لائبریری ہے، انہوں نے اپنے ساری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لائبریری پہ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ شیئر کر دیے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑی اچھی چیزیں اور موسیٰ منسا کے بارے میں بھی ہیں۔
اور مزید لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے جو یہ تو اچھا، اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو ٹائم میگزین ہے وہ اس نے کافی عرصے تک جو ہے نظام جو ہے ان کو جو ہے دنیا کا امیر ترین آدمی قرار دیتے تھے، اور ہندوستان کے کئی راجے مہاراجے جو ہیں وہ جب سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے، پہلے 50 لوگوں میں کئی راجے مہاراجے جو ہیں ان میں یہ جو ہے نواب پٹیالہ، نواب جونو گڑھ، اور یہ اپنا میر عثمان علی خان اور کئی راجے مہاراجے، ان 50-100 لوگوں میں جو امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلی انشاءاللہ ہماری جو ہوگی وہ پروگرام ہوگا وہ ہوگا اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں، تاریخ و تمثیل کا ایک پروگرام ہوگا کہ ان کی ایک تاریخ کا دوسرا رخ اس اگلے پروگرام میں ہم دکھائیں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔